سکون مل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پھونک مار رہا ہوں, سکون مل رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی اگر تیری پھونک میں اتنا اثر ہے کہ چوٹ لگی ہے تو پھونک مارتا ہے تو سکون ملتا ہے, تو سوچ رہے اللہ والوں کی پھونکوں میں کتنا اثر ہوگا, کتنا سکون ہوگا اللہ والے. اور سن لو بھائی اشرف علی تھانوی کی بات, کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ, کسی نبی کے مزار پر جانے کی ضرورت نہیں, کسی ولی کے مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سنو اشرف علی تھانوی کے باپ کو خارش لگ گئی بھائی, تو بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا دوائی دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے بعد تو باپ نہیں بن سکے گا, تیرے یہاں اولاد نہیں ہوگی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, مجھے اس خارش سے چھٹکارا مل جائے. ہائے 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 بھائی سن لو, میرے نبی کے دور میں بھی ایک صحابی کو خارش لگ گئی تو وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. میرے نبی نے اپنا پسینہ مبارک صاف کر کے اس کے جسم پر لگایا, رب نے ہمیشہ کے لیے خارش ختم کر دی. صرف خارش ہی ختم نہیں کی بلکہ وہ جدھر جدھر سے گزرتا تھا گلیاں خوشبو سے مہک جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہا اور کوئی بات نہیں, بچپن میں میرے جسم پر گرمی دانے اور خارش نکل آئی تھی, مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تھا, مصطفیٰ نے اپنا پسینہ لگایا تھا, تب سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبوئیں مہکتی ہیں. وہ مصطفیٰ کی بات ہے, یہ اشرف علی تھانوی کے باپ کی بات ہے. ڈاکٹر نے کہا بھائی دوائی دوں گا لیکن باپ نہیں بنے گا, اولاد نہیں ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے, اولاد نہیں چاہیے, اولاد نہیں چاہیے, خارش ختم ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے دوائی دے دیتے ہیں. دوائی دے دی, خارش تو ختم ہو گئی لیکن اولاد نہ ہو گئی. اب اشرف علی تھانوی کی نانی اشرف علی تھانوی کی ماں کو لے کر ایک مجذوب کے پاس گئی. کہاں گئی؟ مجذوب اللہ والا. کون؟ اشرف السوانے کے اندر. یہ خود اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے, نہ ہو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے, رسول نبی کچھ نہیں کر سکتے, لیکن خود کیا کرتے ہیں, خود دیکھو, خود سمجھو, سوچو. اچھا لے گیا بھائی, اس کی نانی اس کی ماں کو ایک مجذوب کے پاس لے گئی. مجذوب کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ مرتضیٰ. کیا نام تھا؟ میرا بھی نام غلام مرتضیٰ ہے. وہ اللہ والا تھا, مجذوب تھا, اس کا نام مرتضیٰ تھا. اس کے پاس لے گئی تو مجذوب نے پھونک ماری. کیا کیا؟ پھونک ماری, اور ساتھ کہا کہ اللہ تجھے 2 بیٹے دے گا. کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے دے گا. ایک کا نام اشرف علی رکھنا, دوسرے کا اکبر علی رکھنا. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ مجذوب کہہ رہا ہے. تو اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے. بھائی تمہارا دادا اشرف علی تھانوی پیدا ہی اللہ والوں کی پھونکوں سے ہوا ہے. تو سن لو, اگر اشرف علی تھانوی اللہ والوں کی پھونک سے پیدا ہو کر ایک عالم اور حکیم الامت بن سکتا ہے, تو خود سوچ لو اگر کسی نبی ولی کی پھونک کسی عاشق رسول کو لگ جائے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو عقیدت کی بات ہوتی ہے. یہ تم اور یہی اشرف علی تھانوی دانت ٹیڑھے تھے, ٹھیک کروانے کے لیے لاہور آیا, مریضوں کو کہنے لگا بھائی تم ڈاکٹروں کے پاس گیا نا, تو ڈاکٹر نے ٹائم دیا بھائی فلاں ٹائم اتنا ٹائم بعد آ جانا, تیرے دانت ٹھیک کر دیں گے. تو مریضوں کو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ ٹائم کافی ہے, ایسا کرتے ہیں آؤ داتا دربار سے ہو آتے ہیں. کہاں سے بھائی؟ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. ان کے بڑے بزرگ تو مزارات پر جاتے رہے, اللہ والوں کے پاس جاتے رہے, یہ آج آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہ کرو. اچھا یہ باتیں نہ ہو تو جو مرضی ہے سزا دو بھائی. یہ باتیں ہیں تبھی تو یہ سامنے نہیں آتے کھل کے. اچھا سنو, گیا مزار پر, مرید کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیر صاحب, پیر کون سے؟ اشرف علی تھانوی صاحب, ہاتھ باندھ کر مزار پر کھڑے ہو گئے, آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. ہم نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو اشرف علی تھانوی کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے, یہ داتا علی حجویری لیٹا ہوا اپنی قبر میں, لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ نے
اسے اتنی طاقت و تصرف عطا فرما رکھی ہے کہ یہ آج بھی قبر میں لیٹ کر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. یہ آج بھی اپنی قبر میں لیٹ کر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے بولو؟ اشرف علی تھانوی. تو بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک ولی کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہوگا؟ اچھا بس بات ختم. یہ ہے رسول. رسول کا معنی کیا ہے؟ عطا کرنے والا، دینے والا.